ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ضروری ہے کہ سب سے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر پاکستان میں اس ریاست کے اندر کوئی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہے. اور ریٹن کانسٹیٹیوشنز میں آئین کا آرٹیکل آئین کے 280 آرٹیکل ہیں اور 280 آرٹیکل میں جو ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں اسلامک پروویژن ہے، بیسک اسٹرکچر ہے اور تیسرا فنڈامنٹل رائٹس ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس میں 8 سے 25 تک کے آرٹیکل موجود ہیں. لیکن کیا ہم فنڈامنٹل رائٹس کا احترام کرتے ہیں؟ چاہے ہم میڈیا ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے ادارے ہوں. بہت بڑا سوال ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں. آئیے ٹاپک پہ آتے ہیں. ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلافات ہیں. 17 مہینے ہو گئے ہیں اس موجودہ حکومت کو، یہ دور. لیکن اپوزیشن اور آپ کی حکومت میں شدید اختلافات ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے، اس کی جو متحدہ اپوزیشن تھی، ایک طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت مضبوط تھی، اب ان میں بھی دراڑ آ گئی ہے. اور یہ دراڑ آنی شروع ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب جلوس چلا اور اسلام آباد میں ٹھہرا وہ دھرنا، تو پھر ہم نے وہاں سے بھی اختلافات دیکھنا شروع کر دیا. اب 17 مہینے میں اب حکومت اور اتحادی ایک مخلوق حکومت ہے. یہ پی ٹی آئی کی مکمل حکومت نہیں ہے، ایک مخلوق حکومت ہے جس میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. چوتھی باپ ہے ایم کیو ایم اور اختر مینگل صاحب اور آپ کے پی ایم ایل کیو اور باپ. ان کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اور اب یہ اختلافات حکومت اپوزیشن کے اپنے درمیان، حکومت مخلوط حکومت کے اتحادی اور حکومت کے درمیان، تو آگے یہ جو اختلافات ہیں کوئی تبدیلی کی فضا لا رہے ہیں، کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. جو کہا جا رہا تھا کہ 2020 الیکشن کا سال ہے، تو یہ کیا واقعی اس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب قمر الزمان قاہرہ صاحب، صدر وسطی پنجاب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ کا یہ بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں علی محمد خان، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بھی سر بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میں سر قاہرہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. قاہرہ صاحب، سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی اختلاف نظر آ رہا ہے اور آنا شروع ہو گیا ہے. پہلے ایک متحدہ اپوزیشن تھی، سارے فیصلے ایک ساتھ کرتے تھے، اب فیصلے الگ الگ آ رہے ہیں. بڑی باتیں ہیں اس کے اوپر. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان بھی اختلافات آ رہے ہیں. پہلے ایم کیو ایم، پھر اس کے بعد اختر مینگل بھی، پھر اس کے بعد جے ڈی اے بھی اور اب پی ایم ایل کیو بھی، اور 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 17 مہینے جو یہ اتحاد رہا اور اس میں جو اب یہ اختلافات بڑھ رہی ہیں اور آ رہی ہیں، تو کیا یہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا ہم 2020 کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا اس قسم کے معاملات سیاست میں ہوتے ہیں؟ سر کیا کہیں گے؟ سر ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو کوئی فارمل الائنس تو ہوا نہیں تھا. ہم مختلف جماعتیں مختلف ایشوز پہ اکٹھی ہوئی تھیں اور آج بھی اکٹھی ہیں. ہم نے جب ایک جگہ بیٹھ کے ایک کمیٹی بنائی تھی اور ایجنسیز ہوئی تھیں، اس کے دوران بھی ہم نے یہی بات طے کی تھی کہ ہم کلیکٹیولی بھی اس گورنمنٹ کو ان کی غلط کاریوں پہ روکیں گے، ان کے غلط اقدامات کو روکیں گے، ان کو بلاک کریں گے، اور ہم کلیکٹیولی بھی اور سنگولر ہر جماعت اپنے طرح کی کوشش کرے گی. سو یہ کوئی فارمل اس طرح کا نہیں تھا. ہاں، بہت سارے ایشوز پہ آپ کو یاد ہوگا مولانا کے دھرنے پہ اس وقت بھی ہم نے اپنے اس پہ ہمارا ڈفرنس آف اوپینین تھا. کچھ ایشوز پہ جو بائی لارج ہمارا کلیکٹیولی اکٹھا ایشو بنتا ہے اس پہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہے. ہاں، یہ اتار چڑھاؤ نیچرل ہے، کبھی اس میں بہتری آ جاتی ہے، کبھی کسی جماعت کو ایک چیز سوٹ نہیں کرتی، دوسرا پریس کرتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا دراڑ کی کیفیت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ایسا میں انکار نہیں کرتا اس سے.
لیکن اپوزیشن کا بیسیکلی فوکس کیا ہے؟ ہر جماعت نے اپنے اپنے منشور کو فالو کرنا ہے اور ہم نے اس حکومت کی غلط کاریوں کو اور غلط اقدامات کو روکنا ہے. جہاں تک ہو سکے گا ہم اکٹھے بھی ہو جائیں گے. لیکن گورنمنٹ کے اندر جو ان کے اتحادیوں کا ہے، یہ پہلا سال، سوا سال، 1.5 سال جو گزرا، اس میں تو ہر طرح کی سپورٹ رہی. خان صاحب بھی کلیم کرتے رہے اور درست کرتے رہے کہ ہمیں تمام طرف سے سپورٹ ہے، اداروں کی سپورٹ ہے، ایجنسیز کی سپورٹ ہے. عدالتوں نے بھی اس حکومت کو حوالہ ہاتھ رکھا اور ان کو سپورٹ دیا. آپ میڈیا والوں سے بھی ٹائم مانگا گیا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، آپ کو کہا گیا تھا کہ 6 مہینے تنقید مت کرو. 6 مہینے آپ 6 مہینے نہیں بلکہ آپ تو 1 سال 6 مہینے آپ نے اس حکومت کو دیے. لیکن ہوا کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ اپوزیشن کو خود اپنے سے دور کرتے گئے اور لیجسلیشن نہیں کر سکے، گالی گلوچ سب کچھ کرتے رہے. ہر چیز سے یو ٹرن لینے کے بعد ایک چیز رہ گئی تھی کہ جی ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے. ہم تو تعاون کی طرف بڑھتے تھے تو بھی کہتے تھے این آر او مانگتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ جناب یہ نیب اور معیشت اکٹھی نہیں چلے گی، کہتے تھے این آر او مانگتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ جناب ہم قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے عوام کی بہتری کا کام کرو، یہ کہتے تھے این آر او مانگتے ہیں. اور آج بغیر مانگے این آر او دے دیا ہے اور آج خود اس پہ پریشان ہے. اب ہمارا ایشو یہ ہے، نیب کے پر کہتے تھے نہیں کٹیں گے، اب نیب کے پر خود کاٹ رہے ہیں اور حکومت ہم سے زیادہ زور سے نیب کے اوپر معترض ہے. اس وقت نیب کے اوپر اعتراض کر رہی ہے. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عدم یقینی ہے اور لوگ انتہائی بیچاری کے عالم میں. لوگ ادویات نہیں خرید پا رہے، خوراک نہیں خرید پا رہے، اس قدر مہنگائی ہوئی ہے. یوٹیلیٹیز ساری میں، بجلی، تیل، گیس، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور لوگوں کی بساط سے باہر نکل گئی ہے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ کاروبار شرنک ہو گئے. یا تو یہ ہو کہ مہنگائی کے ساتھ اگر کاروبار پھیل جاتے ہیں، کاروبار میں وسعت ہو جاتی ہے، میری آمدن کے ذرائع بڑھ سکتے ہو تو پھر بھی میں گزارا کر لوں گا. لیکن یہاں یہ ہوا کہ کاروبار بھی شرنک ہو رہے ہیں، نوکریاں بھی کرٹیل ہو رہی ہیں. اگر آپ کی گروتھ کم ہو رہی ہے اور ملک کے اندر اکانومی جو ہے اس کا سائز کم ہو رہا ہے، کاروبار خراب ہو رہے ہیں، دیکھیں نا، صنعت کار پریشان ہے، عام آدمی پریشان ہے، مزدور پریشان ہے. اگر سیلز کم ہو رہی ہیں تو دکاندار اپنے ملازموں کو کرٹیل کر رہے ہیں. تو نئی جابز کیا کریٹ ہونی ہے؟ پہلی جابز جو ہیں وہ جو کم ہو رہی. تو اس کے نتیجے میں جو فرسٹریشن بڑی ہے اور جو میڈیا بھی اب بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ جی بہت وقت دے دیا. ہم جو باتیں کرتے تھے اس وقت میڈیا والے دوست آپ سارے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے، اور چلیں آپ کو گورنمنٹ کو یہ ٹائم دینا چاہیے تھا، لیکن اب آپ بھی مجبور ہیں کہ آپ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ تو چلیں گے. اس کے نتیجے میں جو پبلک کے اندر اینگر آیا ہے، اس کے نتیجے میں حکومت کے اتحادیوں کے 2 ایشوز ہیں. تو یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ پرامسز تھے وہ فلفل نہیں ہوئے. وہ تو خیر ساری قوم کے ساتھ جو پرامسز تھے وہ فلفل نہیں ہوئے، اتحادیوں کے ساتھ کیا ہوتے؟ پھر اتحادی جب ہوتا ہے تو وہ اپنے شیئر سے زیادہ بھی چیزیں مانگتے ہیں، وہ وزارتیں بھی مانگتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ بھی مانگتے ہیں، وہ اور بھی اپوائنٹمنٹس مانگتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ساری وعدے پورے کر سکے. آپ نے سٹارٹ میں تو کام کر لیا. اسی طرح جو پرابلم اب پبلک کی طرف سے آنا شروع ہوا، اب لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو بلنٹ آتا ہے کہ آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں ان جماعتوں کے اوپر عوامی دباؤ بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو اس عوامی دباؤ کو وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ گورنمنٹ ریلیف دے لوگوں کو تاکہ بہتری آ سکے، اور دوسرا اس دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے شیئر سے بڑا پائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نیچرل ہے، اور اب اداروں کو بھی الٹیمیٹلی سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال. اور اب ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کا زیادہ چلنا، اکٹھا رہنا اب ممکن نہیں ہے. لیکن دیکھیے ہم نے تو ڈاکٹر صاحب حد الامکان کوشش کی. 1.5 سال گالیاں کھائیں اس حکومت سے، ہماری اپوزیشن نے گالیاں لٹرلی جیلیں جھیلی ہیں، ان کے سب کچھ برداشت کیے ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ حکومت چلے، لوگوں کے کو ریلیف دے. آج حکومت اپنے وزن سے خود گر رہی ہے، اور جو اس حکومت کو سہارے دیے کھڑے تھے لوگ، جو سہارے آئے ہوئے تھے، اب وہ اداروں کا سہارا تھا وہ بھی ہٹ رہا ہے، اور جو اتحادی جماعتوں کا سہارا تھا وہ بھی ہٹ رہا ہے. لہٰذا یہ حکومت اپنے وزن سے خود گر رہی ہے. ٹھیک ہے سر. علی محمد خان صاحب،
پارلیمنٹ میں آپ کی ایک مخلوق حکومت ہے اور اس میں تعداد بہت کم ڈفرینس ہے اور 4 میجر اتحادی ہیں آپ کے، اور اب اتحادی 17 مہینے بعد جو ہے نا سر، اب ان کی بڑی شدید ناراضگی نظر آ رہی ہے، میڈیا میں آ رہا ہے، اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، علیحدگی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ایک طرف اپوزیشن 17 مہینے میں آپ اور اپوزیشن دست و گریباں رہے، شدید اختلافات، تو میں اس میں نہیں جاتا کہ ذمہ دار کون ہے، لیکن سر اپوزیشن بھی آپ سے ناراض، اتحادی شدید اختلاف، اتحادی بھی آپ سے ناراض، آپ کو عوامی اور قومی مسائل پر قانون سازی کرنی ہے، بہت اہم قانون سازی ہے، پارلیمنٹ میں ان لوگوں کی ضرورت ہے، کیسے کریں گے اتنے اختلافات کے ساتھ؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف 30-35 سیکنڈ عرض کرتا چلوں کہ میں آج آزاد کشمیر گیا تھا، اور جو وہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا وادی نیلم پہ، جو فوتگیاں ہوئی ہیں 67 کے قریب۔ آج وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جو ہے دعا بھی کی گئی ہے ان کے لیے، اور انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جو ہے وہ اللہ نصیب کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے۔ اور بھی علاقوں میں فوتگیاں ہوئی ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں زیادہ ہوئی ہیں، کچھ بلوچستان میں ہوئی ہیں، کچھ ہمارے اور ایریاز میں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ریہیبلیٹیشن کا کام تو بعد میں ہوگا، لیکن ریسکیو کا کام ابھی بہرحال وہ بھی سٹارٹ ہے فل فلیج، لیکن کافی ساری برباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل کافی زیادہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستانی حکومت جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو مکمل اس میں تعاون بھی دے رہی ہے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب، تو کولیشن گورنمنٹس میں اختلاف ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اختلاف ہوتے بھی ہیں اور وہ حل بھی کر لیے جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہیں سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں قمر زمان کیرا صاحب، وہ اس بات کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، ان کی جماعت کو ایکسپیرینس بھی ہے۔ 2008 سے 2013 تک ایک کولیشن گورنمنٹ زرداری صاحب نے چلائی، جس میں پختونخوا میں ان کی میجر پارٹنر عوامی نیشنل پارٹی تھی، اور کچھ عرصے کے لیے ایم کیو ایم کے دوست بھی ان کے ساتھ رہے سندھ میں۔ تو اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں اور وہ حل بھی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس میں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہی کولیشن پارٹنرز اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں سے کچھ چیزیں اس میں فوری عمل نہ ہو تو ان کا اس پہ اپنا تشویش کا اظہار کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ ایک کولیشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جب ہم گئے ہیں اب اس کو ہم نے اس کولیشن گورنمنٹ کو کامیاب بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تو حل ہو جائیں گے، یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اس کے بعد بھی شاید کبھی مسئلے مسائل آئیں، ان کو بھی حل کیا جائے گا اور کر لیا جائے گا، اللہ کرم کرے گا۔ ابھی یہاں بات بھی ہوئی کہ 18 مہینے یا 16 یا 17 مہینے جو ہیں اس میں حکومت پرفارم نہیں کر سکی، اور عوام بھی پریشان ہے اور اپوزیشن بھی پریشان ہے، اور یہ ساری چیزیں قائرہ صاحب نے بڑا تفصیلی چارج شیٹ ہمارے خلاف پیش کیا، جو ان کا کام ہے، انہیں خوش اسلوبی سے پیش کیا، اور آپ نے اس پہ مہر تصدیق سلب کی ڈاکٹر صاحب۔ میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپوزیشن اگر تنقید نہ کرے تو پھر تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی، اور عوام کو اگر کوئی ایشو ہے، پریشانی ان کو نہ ہو، یہ فطری عمل ہے۔ مہنگائی ہے، اس سے کون انکار کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن مہنگائی کیوں ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اگر آپ کہیں گے تو کر لیں گے، لیکن اس ایشو کو حل کیا جا رہا ہے۔ اور جو اکنامک کرائسس میں ہم گئے تھے جب یہ حکومت نے چارج لیا تھا، ایک ایسی حکومت ہمیں ملی کہ یعنی کہ آپ ان کو سلوٹ کریں، یہ جو ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہیں حکومتوں میں تقریباً 30-35 سالوں سے، کہ 30-35-40 سال کی جمہوریت کا تحفہ عمران خان کو یہ ملا کہ 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا، خزانہ بالکل خالی تھا اس کو چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پاکستان کی تاریخ کا بہت کم ترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں میں۔ انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور جو ہم میں کوئی کمی کمزوریاں ہیں اس کو بھی دور کریں گے۔ آخری بات اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کوئی اور بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک بچے سے اگر وہ ایگزام میں بیٹھا ہو اور اس کا ایگزام جو ہے وہ 12 مہینے بعد ہونا ہوتا ہے،
اور 2.5 مہینے بعد ہی کوئی استاد اس پہ چارج شیٹ کر دے کہ آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ فیل ہو رہے ہیں. تو جناب عالی 5 سال کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو عوام نے دیا ہے. اپوزیشن زیادہ پریشان نہ ہو, ہماری پالیسیز پہ آپ بالکل اعتراض کریں, لیکن یہ کہنا کہ فیل ہو گیا, فلانا ہو گیا, چلے جائیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, 5 سال بعد انشاءاللہ عوام فیصلہ کر لے گی. اور آئی ایم ویری ہوپفل کہ جو پختونخوا میں جو ہوا ہے اس کا ریپلیکیشن ہوگا باقی پاکستان میں اور سندھ میں بھی. انشاءاللہ عوام عمران خان پہ اعتماد کرے گی. ٹھیک ہے. میں سلیم بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں. سلیم بخاری صاحب, 17 مہینہ اس موجودہ حکومت کو ہو گیا ہے اور 17 مہینے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے تو اختلافات اپنی جگہ, اور جو موجودہ عوام کے حالات ہیں اس کے نفس پہ آپ کے ہاتھ ان کے نفس پہ ہیں. آپ بڑے سینئر زیر ایک صحافی ہیں, آپ جانتے ہیں میں اس پہ کیا سوال کروں. میں تو آ رہا ہوں کہ 17 مہینے بعد اتحادی اس بات پر سخت نالا ہیں اور اب احتجاج بھی کر رہے ہیں, علیحدگی بھی کر رہے ہیں, اور ان کا احتجاج یہ ہے کہ ایک نکات پر بھی, کسی کا 6 نکات ہے, کسی کا 13 ہے, کسی کا 4 ہے, وہ کہتے ہیں ایک نکات پہ بھی ہمارا 17 مہینے میں کام نہیں ہوا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں, اختلافات ہیں, کیا یہ ہم کچھ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں سر؟ کیا کہیں گے؟ یا حکومت نے 17 مہینے میں جو نہیں کر سکی, یہ کوئی زیادہ مہینہ نہیں ہے, 4-5 سال لگنا چاہیے پھر جا کے اعتراض ہونا چاہیے, کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کا, بہت مہربانی آپ کی, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. ایک تو آپ ہمارے ساتھ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ ایک انتہائی شریف قابل عزت آدمی جو ہے, جن کی ہمارے دل میں بہت عزت ہے, علی محمد خان صاحب کی, ان کے ساتھ آپ ہمیں سوال جواب کے لیے بٹھا دیتے ہیں. بہت شرم آتی ہے ان سے بعض چیزیں پوچھتے ہوئے. لیکن بہرحال دیکھیے, یہ جو امتحانوں کا کرائٹیرین آپ نے بیان فرمایا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یا ایک ایسی پارٹی ہوتی ہے, ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو اپنا امتحان کی مدت خود طے کر دیتا ہے. اب آئیے واپس چلتے ہیں 100 دن کے نعرے پر. وہ میں نے نہیں لگایا تھا, نہ کسی اپوزیشن نے مجبور کیا تھا کہ آپ کہیں کہ 100 دن میں ہم سمت طے کر دیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جناب ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف رواں ہیں, اور ماضی سے کتنا ہٹ کے ہم کس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں. عوام نے مانا کیونکہ مینڈیٹ دیا تھا بقول پی ٹی آئی کے, ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا, لہذا لوگوں نے مانا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا نہیں صاحب یہ تو بہت دن کم ہے, 100 دن کے بعد تو مشکل ہے, ہم آپ کو 6 مہینے کے بعد بتائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد کہا 6 مہینے تو کوئی مدت نہیں ہوتی, 1 سال چاہیے اس کے لیے, سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے. اور اب 17 مہینے کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 100 دن کے وعدے پہ کھڑے تھے. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جتنی سلوگنیرنگ کی, جتنے ہم نے نعرے مارے, جتنے ہم نے وعدے کیے, جتنے ہم نے دعوے کیے, ان کو پورا کرنے کا وقت ہم نے لگا دیا پچھلوں کا رونا رونے میں. اس قوم کے بچے کو حفظ ہے, اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے, سب سے بڑا چور کون ہے, کس نے کیا کیا, کس نے نہیں کیا. سوائے اس کے پوری کی پوری خان صاحب کی ٹیم جو ہے, ان کے پاس اس پورے عرصے میں اور کوئی کام نہیں تھا. جنہوں نے لوٹا ان کا احتساب ہونا چاہیے, بالکل ہو رہا ہے. آپ ایک سانس میں کہتے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے نیب اور ایف آئی اے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم تو ان کی ایسی تیسی کر دیں گے کہ پیسہ نکالیں گے ان سے. تو سارا وقت گم گیا اس میں. اور اب جو 2 صورتحال اور خوفناک سامنے ہیں وہ یہ کہ ایک تو اتنی جلدی کبھی اتحادی روٹتے نہیں ہیں, 2-2.5 سال گزر جاتے ہیں تو پھر اتحادی ذرا تھوڑی سی آواز اٹھانے لگتے ہیں. ان اتحادیوں کو روٹے ہوئے بھی اب 1 سال ہونے والا ہے. میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں اختر مینگل صاحب آج سے چلا نہیں رہے ہیں, 3 دفعہ تو وہ باقاعدہ دھمکی دے چکے ہیں, اور اس سے پہلے وہ اپنی پریس کانفرنسز میں, اپنے انٹریکشن میں جو کچھ کہتے رہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایم کیو ایم مانا کہ ان کی روایت ہے کہ وہ حکومتوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے, لیکن آپ کے ساتھ شامل ہونے کا انداز بھی مختلف تھا اور ضرورت بھی بہت مختلف تھی. کیونکہ اگر یہ 11-12 ووٹ اس طرف نہیں ہوتے تو حکومت سازی اور پرائم منسٹر صاحب کا الیکشن بہت مشکل معاملے تھے. یہ حقائق ہیں, ایگزیجریشن نہیں ہے. ایک بات تو یہ, اور دوسری موضوع بات یہ ہے کہ آپ اگر پرفارمنس پر نہیں آئیں گے, اگر آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ حالات اس سے بدتر ہوں گے, اس سے بچا جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں ناظرین ایک چھوٹا سا دوں گا, بریک کے بعد آتا ہوں اور پھر مزید اپنی اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک. اچھا سر، میں یہ ایک سوال کارا صاحب آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز اور اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سر آرمی ایکسٹینشن کے علاوہ ہمیں نہ حکومت اور اپوزیشن کوئی میجر قانون سازی، حالانکہ کئی اہم قانون سازی قومی مسائل پہ اور عوامی مسائل کے ضروری ہیں سر. اور ہمیں ایک آرمی ایکسٹینشن جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی، اس کے علاوہ قانون سازی کے لیے نہ حکومت کوئی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور نہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نمبر آف گیم ہمارے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ایک تو اس پہ ذرا سا پوائنٹ آف ویو آپ کا ہم چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے سر کہ یہ جو رویہ ہے کہ جو احتساب کے عمل سے ہے، پھر یہ آپ کا عدالتوں نے کسی کو ریلیز کیا ہے، حکومت کا بھی اس میں منشا شامل تھا، نواز شریف صاحب کا چلے جانا یو کے میں اور پھر وہاں پہ عدالت کے حکم پر وہاں علاج کے لیے جانا، حالانکہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی نالج میں تھیں. اور اسی طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پھر ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے. حکومت نواز شریف صاحب وہاں چائے پی رہے ہیں، اس ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، آیا وہ صحیح کر رہے ہیں یا وہ صحیح تھے؟ جس طرح امپریشن آتا ہے کہ حکومت اس پر بہت نالا ہے، حالانکہ اجازت تو عدالت نہیں دی ہے اور قانونی طور پر عدالت سے پوچھنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال میں اس کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سی دو تین باتیں چھوٹی کریں. علی محمد خان ہمارے بڑے قابل بھائی ہیں، اس وجہ سے اگر ذمہ داری کا لوگ مظاہرہ کرنا شروع کر دیں تو بہتری آ جائے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے ہمارے ساتھی دوست جو ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں. کئی سینئر لوگ تھے جنہوں نے زبان اپنی خراب کی. ہم نے بھائی کہا بھائی کیا کرتے ہو، کیوں اس طرح باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کریں، اگر ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے تو عمران خان صاحب ناراض ہوتے ہیں. یہ لوگ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، مراد سعید ہے، تو یہ لوگ بہت اپریشیٹ کیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے، یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا. دوسری گزارش، علی محمد خان صاحب جیسے سارے ساتھی کام کرے تو کمال ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ 5 سال کا امتحان ہے. علی محمد خان ایف اے بی اے 2 سال کے ہوا کرتے تھے، اب سالانہ امتحان نہیں ہوتے، اب سیمیسٹر ہوتے ہیں. اور 6 سیمیسٹر کا 4 سیمیسٹر کا ہر سیمیسٹر انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹ ہوتا ہے اور اس میں باقی باتیں تو سلیم بخاری صاحب نے کر دی. جو بات بہت ضروری ہے کہنی ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ 40 سال کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. 40 سال کی حکومتیں 40 سال کی حکومتیں 40 سال میں شاید مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی دونوں حکومتیں کی جائیں ساری دونوں کی، تو وہ کوئی 18-19 سال یا 18 سال کے درمیان کئی وقت موجود بنتی ہے. تیسری گزارش اور آخری گزارش یہ ہے کہ ملک کی اکانومی بہت خراب تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہمیں بہت مشکل اکانومی ملی. پاکستان کے آج تک جتنے وزیر خزانہ کی اسپیچ میں نے سنی ہے، ہر وزیر خزانہ یہی کہتا رہا کہ خزانہ خالی ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ملے ہیں اور میں بڑے مشکل حالات میں فیصلے کر رہا ہوں. اور یہ سارے ہی دوست بات کرتے تھے، کسی کی بات بھی غلط نہیں کی کیونکہ ملک کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں تھے. لیکن خان صاحب اور جو اسد عمر صاحب ہیں اور ان کی معاشی ٹیم وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا کہاں سے ریونیو آ سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں چوری کا پیسہ پڑا ہے وہ آ سکتا ہے، جو تیل مہنگا ہے تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے اور اتنا ہم ٹیکس ختم کر دیں گے تو تیل سستا ہو جائے گا، بجلی پہ اتنا ٹیکس ختم کریں. تو باقاعدہ جلسوں میں گراف بنا کے اسد عمر صاحب کو جو شیڈو فائنانس منسٹر تھے ان کو باقاعدہ ان کے ذمہ تھا اور یہ سارا کچھ ڈسپلے ہوتا تھا. آپ نے بھی دیکھا، قوم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. یہ کہنا کہ ہمیں آج پتہ چلا یہ نامناسب ہے اور میں نہیں سب کو کرتا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ایسا مد ہے جس کو ہمیشہ ہمارے سارے پی ٹی آئی کے ساتھی کوٹ کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا کیا؟ جو میرے جیسا ناقص علم والا بندہ ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ ہیں. یہ ایک اس کا جو گیپ ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو عرض یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آخری سال میں بہت ساری مشینیں آئیں، بہت سارے پروجیکٹس کی کے اوپر آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے بھی اعتراض ہو سکتا ہے، پروجیکٹس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ پار پروجیکٹس تھے، وہ لاہور میٹرو ٹرین تھی، وہ موٹر ویز کی مشینیں تھی جو ایک دفعہ ہی آنی تھی، وہ بار بار نہیں آیا کرتی، ہر سال نہیں آیا کرتی.
اور اگلے سال اگر وہ نہیں آئی تو اس میں مسلم کی گورنمنٹ کا کمال نہیں ہے. ہاں ایک اور معاملہ ہے جس میں کمی ہوئی امپورٹس میں, اور وہ ہے کہ پاکستان کی معیشت سست ہوئی, پاکستان کی اکانومی سست ہوئی, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیگیٹو میں گئی گروتھ اس کی, تو اس کے نتیجے میں جو اس کا را مٹیریل باہر سے امپورٹ ہوتا تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ تو بتا دینا کہ وہ کون سے لگژری آئٹمس تھے جن کو انہوں نے بین کیا, کنٹرول کیا, اور اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کے کمالات کی بدولت نہیں. اور ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے, یعنی اگر تو وہ کم ہوا تو اور بات ہے, ایکسپورٹ بڑھائی جاتی تو پھر سمجھ آتی کہ ہاں گورنمنٹ نے بڑا کمال کی, وہاں سے خزانہ خالی ہے. اور جو بات آپ نے فرمائی کہ جو حکومت اپوزیشن کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے, انفارچونیٹلی بالکل درست بات ہے کہ حکومت نے ماحول کو ہمیشہ ہی غلط رکھا, تلخ رکھا. خود وزیر اعظم صاحب اور اس کے بہت سارے جو سینئر ساتھی ہیں جن میں علی محمد خان شامل نہیں ہیں, جو بہت غلط زبان استعمال کرتے رہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو گالی گلوچ کریں گے جس سے ماحول تلخ رہے گا. لیکن ایک ماحول اگر بنا تھا, چلے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی بن گیا, اس کی وجہ سے ہی بن گیا, کسی بھی وجہ سے, اور کچھ ماضی سے سیکھ لیا گیا, کچھ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اب اکانومی کو چلانے کے لیے ہمیں جو نیب ہے اس کو بھی درست کرنا پڑے گا, ہمیں بیوروکریسی کو بھی تحفظ دینا پڑے گا. جو باتیں ہم کہتے تھے مان لی گئی, سمجھ آ گئی. تو اس کے بعد ایک ماحول میں بہتری کے آثار تھے. لیکن آج پھر ہمیں وہی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کا ہتھیار بنیادی طور پہ تلخی ہے, لڑائی ہے, تصادم ہے. اور شاید خان صاحب جو فاشزم کا ایک خاص سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پروپیگنڈا کے اوپر سارا چھوڑ دو کام. خان صاحب اپنے جو اسپوکس پرسنز ہیں پارٹی کے اور حکومت کے, ان کی میٹنگ ہفتے میں 4 دفعہ لیتے ہیں, کیبنٹ شاید 15 دن بعد ملتی ہے, اور وہ ان کو باقاعدہ خوش کرتے ہیں. اور یہ باتیں آپ بھی سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, یہ میں کوئی خالی اپنے طور پہ بات نہیں کر رہا. وہ پروپیگنڈا کے ذریعے اپنی گورنمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں رہتا. آپ کو پرفارمنس کی طرف آنا پڑے گا, لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی. اور اگر آپ صرف غیر ملکی اداروں اور غیر ملکی جو ہمارے آ جاتے ہیں, ہماری گورنمنٹ میں بھی آئے تھے, جب یہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کی باتوں پہ چل کے آپ اکانومی کو درست کرنا چاہتے ہیں, تو جب وہ کیا کہتے ہیں, وہ شعر ہے نا کہ پٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. کیا اس مخلوق کو برباد کر کے ہم نے اکانومی کو درست کرنا ہے؟ وہ کیا فائدہ ہوگا ایسی اکانومی کا؟ آج میرے گھر میں بھوک ہے, آپ مجھے کہتے ہیں 3 سال کے بعد اکانومی درست ہوگی, مجھے تو آج روزگار چاہیے. میرے گھر میں آج بیماری ہے, مجھے علاج چاہیے. میرے بچے پڑھ نہیں پا رہے, مجھے اسکول چاہیے. آپ مجھے اگلی نسل کا درس دے رہے ہیں, تو یہ نہیں چلے گا. آپ کرتے یہ ہے کہ آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ایٹ دا سیم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ولنریبل کلاسز ہیں ان کلاسز کو ساتھ لے کے چلیں. یہ جو اکانومی کا سٹائل ہے نا ڈاکٹر صاحب, کہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ والی اکانومی, اوپر والے خزانے میں خزانہ بھر جائے گا, عمراء کے پیٹ بھر جائیں گے, ان کے بینک اکاؤنٹ بھر جائیں گے, تو اس کے اوپر سیکشن کے کچھ دولت نیچے گرے گی, کچھ ڈراپس, اور وہ سوسائٹی کو جائیں گے. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ والی اکانومی ہمارے جیسے معاشروں میں ناکام رہی ہے, نہ یہاں چل سکتی ہے. اور الٹیمیٹلی ہم جو بات کہہ رہے ہیں, الٹیمیٹلی حکومت کو, ویسے تو یہ رہیں گے نہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے اور بہت جلد آ جائے گی. اللہ کرے یہ ایک بہتر ماضی سے سمجھ میں, اور اگر رجسٹریشن میں کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے تو کبھی بھی اس کو رکاوٹ نہیں ہے. صحیح ہے, رہیں گے ایک لفظ کہہ گئے. بہرحال میں سلیم بخاری صاحب کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک لے لیتا ہوں, اور بریک کے بعد پھر میں سلیم بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں, اور پھر کوشش کروں گا کہ علی محمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو رہ گیا ہے وہ بھی لے سکوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. پہلے سلیم بخاری صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. سلیم بخاری صاحب 17 مہینے ہو گئے ہیں کم از کم قومی مسائل کے لیے, عوامی مسائل کے لیے اپوزیشن اور حکومت میں جو تلخیاں تھیں وہ کم ہونی چاہیے. تو ہم تو الٹا دیکھ رہے ہیں کہ جو اتحادی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. ایک طرف
لیکن دوسری طرف ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میاں مریم نواز صاحبہ کو حالانکہ وہ کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے حکومت، اور اس ڈسکریشن بھی کورٹ کا ہے، وہ الگ بات ہے کہ کورٹ کہیں بھی بھیج دے، حکومت جو ہے وہ ان پر ای سی ایل پہ پابندی لگا دیا ہے، پھر سنا ہے جاوید لطیف پہ بھی رکھ دیا ہے، پھر سنا ہے رانا ثناء اللہ پہ بھی سنا ہے کہ ان پہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب جو کہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر گئے ہیں، اور حکومت کے سارے میں نے گنوا دیے سرکاری چیزیں سب حکومت کی ہیں، لیکن اعتماد نہیں ہے۔ آج بڑی سخت بیانات وزیر اعظم کا بھی دیکھ رہے ہیں، وزراء کا بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک چائے پی لی ہے۔ تو بینگ اے ڈاکٹر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اندر ہارٹ بہت خراب بھی ہے، کیروٹیڈ بند بھی ہے، اور آدمی موو کر سکتا ہے تو چلتے پھرتے ایک چائے کی کپ پی سکتا ہے، کسی ہوٹل میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن حکومت کو برداشت نہیں ہوا۔ یہ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کاش میں اس کے اوپر کچھ کہہ سکتا، میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ مجھے تو یہ پتا چلا کہ ایک ریسٹورنٹ میں کھچی ہوئی تصویر نے حکومت ہلا دی۔ بھائی کم از کم یہ میرا الزام نہیں ہے، یہ حکومت کے رویے سے ثابت ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری وفاقی حکومت کے سارے سپوکس پرسن، پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ایک سے ایک لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایسی نعرہ بازی کرنے کے لیے جیسے اس سے بڑا ایشو پاکستان کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ چائے کیوں پی لی؟ اب آ جائیے ذرا، وقت مختصر ہے ورنہ میں آپ کو اس کی پوری ریکال کر کے ہسٹری بتاتا۔ جناب مجھے بتائیے گا کہ شوکت خانم ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو کو کس نے بھیجا تھا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ بیمار وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے آ کے کیا بتایا تھا؟ خود ان کی بات کو عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ میں نے پتہ کرایا ہے وہ واقعی بیمار ہیں۔ پھر جناب آپ کی جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں وہ باقاعدہ ان کے ہیلتھ بلیٹن 4 دن تک پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے جاری کرتی رہی اور کہا ان کی تو بہت حالت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے۔ مگر مجھے ایک آدمی بتا دیجئے پی ایم ایل این کا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ تو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہیں، ہل نہیں سکتے، ان کو تو بیڈ سور ہو جانا چاہیے تھا تب، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ وہ اٹھ کے خود چل کے گئے ہیں، کافی فاصلے پر ڈینٹل کلینک تھی جہاں سے انہوں نے اپنی فلنگ کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ثابت انہی کی زبانی تھا کہ وہ چل پھر رہے تھے اور چلتے پھرتے گئے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جناب وہ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ گئے، حالانکہ وہ بیچارے لفٹ سے اوپر گئے تھے۔ تو پوری حکومت ان کی بیماری کو لے کے سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر اگر پروپیگنڈا جاری رکھا جائے تو حکومت کی سروائیول اسی میں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، ہٹلر صاحب بھی اس میں شامل ہے، مسولینی بھی شامل ہے، ان کی تباہی کی باعث ایک بات بنی تھی، وہ یہ کہ they started believing their own propaganda۔ ڈاکٹر صاحب you are a student of history, I hope you will agree with me۔ یہ اپنے لوگوں کا، اپنے سپوکس پرسن کی نعرے بازی اور پروپیگنڈے کو مان کے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ وعدے جو ہم نے کیے تھے وہ سارے پورے ہو گئے ہیں۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کا وعدہ اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ عام سڑک کے اوپر جو غریب آدمی ہیں جسے ہم کامن مین کہہ کے گالی دیتے ہیں، اس کے مسائل میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایسے کریں، گھر سے نکلے، کوئی بھی میرے ساتھی جو علی محمد صاحب ہیں وہ نکلے اور بس پوچھتے چلے جائیں جو بھی انہیں راستے میں ملے، اور پھر طے کریں کہ حالات بہتر ہوئے ہیں یا خرابی آئی ہے۔ یہ جو فگرز بتا رہے ہیں نا علی محمد خان صاحب، اس کے ہم نے بڑے بڑے ماہر دیکھے ہوئے ہیں پہلے۔ انہوں نے خود کہا کہ اسحاق ڈار سے بڑا فگر فیجر کوئی اور تھا ہی نہیں، انہوں نے اس سے پہلوں کو کہا، یہ سنتے رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ۔ تو یہ فگر اتنے اچھے ہو گئے، امپورٹ ہم نے ختم کر دی، ڈیفیسٹ کم ہو گیا، اس کا غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی صحت پر اس سے کوئی اثر پڑنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا، ریکگنائز کرنا پڑے گا، اور اپنا جو فوکس ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے آپ اپنا کام کیجئے، آپ کا کام ہے امور سلطنت چلانا۔ امور سلطنت اگر نہیں چلیں گے تو 5 سال میں آپ تو شاید ڈاکٹر صاحب انتظار کر لیں گے، لیکن وہ جس نے ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے نا ان کو پارلیمنٹ میں اور حکومت میں، وہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے ہسٹری میں یہی دیکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کے آخری دور میں کیا لوگوں نے واپڈا کے دفتر نہیں جلائے تھے؟ کیا انہوں نے جا کے تمام سرکاری بلڈنگوں پر احتجاج نہیں کیے؟ تو کیا وہ چاہتے ہیں آپ کے وہ منظرنامہ پھر دوبارہ سے آ جائے؟ اور وہ آئے گا اگر ایک عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سیلریڈ کلاس کی ایسی تیسی ہو گئی ہے، قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں، بے روزگاری کچھ تو بڑھ رہی تھی، کچھ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کی پالیسیوں نے بڑھا دی ہے۔ دعویٰ تو کر کے آئے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لی کتنی ہیں اس کا حساب مانگنا چاہیے ان سے۔
یہ وہ باتیں ہیں جو حکومت کو ریئلائز کر کے ریکگنائز کر کے اس کا حل دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب علی محمد صاحب, کیونکہ کچھ ٹائم پہ رہ گیا تھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے, ایک دو منٹ میرے پاس ہے سر آپ کے لیے. یہ جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ سارا آپ کا اختیار تھا, حکومت آپ کی, پنجاب حکومت آپ کی, سرکاری ڈاکٹرز آپ کے, اسپتال آپ کی, انویسٹیگیشن سب چیز آپ کے پاس, رپورٹس آپ کے پاس, ڈاکٹر طارق شمسی کراچی سے آئے وہ بھی آپ کے زیر اثر تھے. ایک طرف یہ چیز ہے, ایک طرف ایک فوٹیج ہے, تصویر ہے, اس فوٹیج نے یہ ساری چیزوں کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے حکومت میں. کوئی خاص بات سر اس سلسلے میں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری پہ عمران خان صاحب نے جو کلیئر ڈائریکشن دی تھی وہ یہی تھی کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا, اس پہ ہم نے زیادہ بات نہیں کرنی, اور ہم نے اس کو ثابت بھی کیا کہ جب ان کی بیماری کا ایشو تھا, آپ کو یاد ہوگا, اکراس دا پارٹی لائن جتنے ہمارے اسپوکس پرسنس تھے انہوں نے اس کو زیادہ کوئی کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہیں کی. کچھ ہمارے دوستوں نے اعتراض ضرور کیا, جمہوری جماعت ہے, اس میں لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے. اور پھر عدالت نے بھی جو ان کو ریلیف دیا ایک کمپیشنٹ گراؤنڈز پہ, جس پہ فیصلے پہ تنقید بھی ہوئی کہ کیا یہ ریلیف اور پاکستانیوں کو بھی ملے گا. لیکن بہرحال جب میاں صاحب تشریف لے گئے, جس طرح سے وہ گئے, جب میاں صاحب تشریف لے جا رہے تھے تو جہاز میں جس طرح کا سیٹنگ اور وہ جو پکچرز دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر از ورتھ 1000 words, تو وہ تصویر بہت کچھ کہہ گئی وہ جہاز والی. اور پھر جو کل پرسوں والی تصویر ہے ان کی کسی کافی شاپ میں یا کہیں جو وہ بیٹھے ہیں, تو وہ جو امیجز ہیں وہ تھوڑا سا ایسی ایک فیلنگ ہے حکومتی لوگوں کو, ہمیں بھی اور قوم میں بھی ایک احساس ہے کہ میاں صاحب شاید قوم کو یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں سب کچھ کر کے جو ہے وہ نکل گیا ہوں اور آپ میرا کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ بیماری پہ کامنٹس اس طرح سے نہیں آنے چاہیے, لیکن جب وہ خود اس طرح سے پکچرز وہ ریلیز کریں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ لازماً آئے گا. اس کا نیگیٹو امپیکٹ آنا لازم ہے, اس کا کہ ایک ریئیکشن ضرور آئے گا کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو ایک ریلیف دیا گیا, ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا گیا ہے, اور اس پہ اس طرح کی پکچرز کا وائرل کرانا اور خود سے کرانا یہ تو بڑا عجیب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. قمرالزمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. تینوں مہمانوں کا شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.